قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضِلَالٍ مُبِينٍ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات بلند اللہ ہم سب کی حاضری بارگاہ محمد و آل محمد میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں اللہ وہ دعائیں مستجاب فرمائے۔ بانی مجلس امجد بڑھائے مالک ان کے رزق اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ مرحوم عنایت اللہ وڈائچ صاحب کی بلندی درجات کے لیے دعا کیجیے، مالک نے قرب اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے اور اس خاندان کو مزید صدموں سے محفوظ اور محفوظ فرمائے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے سرکار ولی العصر مولا کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات مشترکہ 46 اڈا پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے پیچھے نہ رہا کرو، تشریف لایا کرو، شرکت کیا کرو، کیونکہ تیرے یہ نبی کا قبیلہ اس اللہ کی کائنات کا واحد قبیلہ ہے کہ جن کا ذکر نہ کرو تو اللہ اپنی عبادت بھی وصول نہیں کرتا۔ اور میں یہ اس مقام پہ میری پہلی حاضری ہے، سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، مذہباً میں شیعہ ہوں، لیکن کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے، کیونکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گیا تھا، مذہب پوچھنے نہیں گیا۔ قطعاً ہمارے ذہن میں کسی مذہب سے کسی مسلک سے نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپیل بلا تفریق میری مسلمانوں سے یہ ہے کہ کچھ بندے ذہنوں پہ خوف سوار رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نیا ڈسٹرکٹ ہے وہاڑی ملتان ایریا میں، تو وہاں سے ایک دوست کا فون آیا، ہمارے بھائیوں کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور متشدد مسلک سے ان کا تعلق تھا، جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ان کی تعلیمات میں شامل ہے، لیکن ہم نے رد عمل کے طور پہ کسی فرقے کو گالی نہیں دی۔ ہمیں لوگوں نے اس ملک میں کافر بھی کہا، لیکن کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ شیعہ علماء نے کسی مسلک کو رد عمل کے طور پہ ذاکر نے، واعظ نے، عالم نے یا مجھ جیسے خطیب نے کسی فرقے کو کافر کہا ہو۔ نہیں، ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں دی گئی۔ ہم مسلمانوں کے چھوٹے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی بعض دفعہ غصے میں گالی دے ہی لیتے ہیں، اور اگر چھوٹا چپ رہے نہ جواب نہ دے تو پھر بڑوں کو خود ہی یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ گالی تو گھر واپس آ رہی ہے۔ نہیں، آپ دھیان نہیں دے رہے میری بات پہ۔ انہوں نے ہمیں کافر کہا، ہم نے جواباً کچھ نہیں کہا، بالکل ہم خاموش رہے۔ بلکہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شاہ جی کافر سے بڑی گالی کوئی نہیں۔ ہم نے شیعوں کو کافر کی گالی دی، لیکن شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کیا۔ آپ محظوظ ہوتے رہے، آپ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں شیعہ؟ بہت بڑی گالی ہے کافر کسی کو کہہ دینا۔ آپ کی سرحدیں جھنگ سے ملتی ہیں،
بھنگڑے ڈالے گئے کافر کافر شیعہ کافر کی. اور میرا خیال ہے میں ایک دوستانہ ماحول میں اپیل کر رہا ہوں علماء کرام اب بھی اگر ہمیں دبی دبی چنگاریوں میں کہیں ہے نا کہ شیعہ کافر ہی ہیں، پھر ہم خود قبول کر رہے ہیں کہ واقعی ہم کافر ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا ان کی نظر میں ابو طالب کافر تھا، اور انہیں اسی طرح کا مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان تھا. متوجہ صحبان گرامی کا جی بسو یا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے اور تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. متوجہ ہے سرکار. لہذا جواباً رد عمل کے طور پہ ہم نے غصہ نہیں دکھایا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے اہل اسلام میں سارے نبی و انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. بڑے بھائیوں کا میرا خیال ہے ہمارے پانی کا اثر ہے کہ ہمارے اس ملک میں بڑے بھائیوں کا نہ راضی ہوتے پتہ لگتا نہ ناراض ہوتے پتہ لگتا. ضیاء الحق کے دور میں یہ ناراض ہو گئے تھے ہم سے، مشرف کے دور میں راضی ہو گئے تھے. متوجہ ہیں سرکار. آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں، مالک آپ کو ہمیشہ بری نظر سے محفوظ اور معمول فرمائے. ہاں ہم نے دوستوں سے یہ ضرور کہا ہے کہ تلخی غصے کا وقت نہیں ہے، آپ تشریف لایا کریں ذکر میں. ہاں بات ہو رہی تھی وہ وہاڑی سے، وہ وکیل صاحب کا فون آیا، کہنے لگے جی آپ کی مجالس کی ویڈیو سی ڈی ہم دیکھتے رہے ہیں، بڑا جی چاہتا ہے کہ مجلس میں بیٹھ کے سنیں. آپ نے 10 دن عشرہ میں نے وہاں پڑھا تھا اس زمانے میں، آپ نے 10 دن میں کسی کی دل آزاری نہیں کی، 1-2 دن کی بات نہیں، پورے 10 دن آپ نے پیار اور محبت سے باتیں کی ہیں. ہمارا جی تو چاہتا ہے مجلس میں بیٹھ کے سنیں، لیکن مجبوری مجلس میں یہ نہیں آنے دیتی کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جائے. میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں؟ لہٰذا بندے اس خوف سے مجلس میں نہیں آتے کہ کہیں ہم شیعہ نہ ہو جائیں. میں ان کا ڈر ختم کر رہا ہوں. سنبھال کے رکھو اپنے مذہب کو، سینے سے لگا کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. لیکن زندگی کم ہے. یہ گفتگو تجھے شیعہ کرنے کے لیے ہم نہیں کر رہے. جس مذہب پہ ہو اسی پہ رہو، جنہیں مان رہے ہو انہیں ہی مانتے رہو. لیکن اپنے ڈیروں پہ، اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو، مسلمانوں جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ نہیں، میرا خیال ہے سارے مجمع تک میری آواز ہی نہیں پہنچ رہی. ہاں ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے کہ دنیا جس قبیلے کو اپنا رہنما سمجھتی ہے، دنیا جس قبیلے کی بات پہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتی ہے، کیا اس قبیلے کا نام اللہ کی نماز میں لینے کی پوزیشن میں ہے؟ کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے جن پہ یہ بھی درود نہ پڑھیں ان کی بھی نماز نہیں پڑھتی. اس فضیلت کا کوئی کنبہ ہے تو ہمیں دکھایا جائے. اس اسٹیٹس اور حیثیت کا اگر کوئی خاندان ہے تو ہمیں دکھایا جائے. چلو شیعہ تو آل نبی سے پیار کرنے میں مشہور ہیں، آپ جو آل نبی کا ذکر تک سننا گوارا نہیں کرتے، مصلی پہ جب آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ کو سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات میں کہنا پڑتا ہے، بلکہ اللہ کے ترلے لینا پڑتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولو سرگودہ والو خدا کے لیے زحمت فرمائے میرے ساتھ. اور یہ وہ درود ہے، یہ وہ درود ہے جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. جی بسم اللہ. متوجہ ہیں جی آپ؟ اچھا جیڑے کرسی تو پیچھے پہندے نو سبحان اللہ نہیں تے انا للہ پڑھو میں ٹر جاؤں. فخر شاہ سے دعا کرو نا مولانا.
مالک صاحب یا علیہ سارے بھائی انوالو رہا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ آپ تو میری بیک سائڈ پہ ہیں، آپ کی تو بہت زیادہ سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے. ہاں کانڈ خالی نہیں ہونی چاہیے. ہاں تو جناب اگر آپ ہی چپ بیٹھے ہیں تو پھر تو مزہ نہیں آئے گا. آپ دعا کیجئے مالک ہمارے بھائی سید فخر عباس کاظمی صاحب کو، مالک ایوب کربلا کا صدقہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ کائنات کا واحد دروازہ ہے، خدا کی قسم جن کے وسیلے اللہ موڑتا ہی نہیں ہے. لہذا شاہ جی کو اللہ صحت دے، اور بھی جتنے بیمار عزادار ہیں مالک سب کو صحت کلی عطا فرمائے. ہاں بلکہ ہمارے بھائی جاوید اکبر ساقی صاحب ملک صاحب نے مجھے بھی بتایا، میں تو رابطے میں نہیں تھا، وہ ایڈمٹ ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ اپنے مسلک میں رہ کے حسین کی ماں کی وکالت کرتے ہیں. اسی دہلیز کا صدقہ مالک ہمارے بھائی ملک جاوید اکبر ساقی کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے. اجازت ہے میں بات کر سکتا ہوں؟ دیکھیں میری طرف بزرگوں آنے والے آتے رہیں گے، بھائی بیٹھتے رہیں گے، آپ زحمت جاری رکھیں، مطلب وقت زیادہ نہ ہو جائے کیونکہ دیر تک پرسا ماتم چلنا ہے مجلس، اور بھی پڑھنے والے کافی صاحبان ماشاءاللہ موجود ہیں. میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں. مجمع میں سے کچھ بندے کیپ دیکھ کے یہ ڈر جاتے ہیں، بھئی ان مولوی اور پتہ نہیں کدوں چھڑنے. ترس کرو مجھ پہ، میں قطن بوجھ بننے کا جتنے منٹ آپ برداشت کریں گے میں اتنی زحمت آپ کو دینا چاہوں. لہذا جو فقرہ میں کہہ رہا ہوں، اہل اسلام بھائی نماز واجب میں جو درود پڑھتے ہیں اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور وہ آپ کو بھی یاد ہے. ایم ایک آدھے حرف کا فرق ہے، باقی سب آپ کو یاد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں جیسے بھائی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کما صلیتا، اللہ علیہ محمد پہ اسی طرح درود بھیج، کما جیسا صلیتا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم سرگودا والو ڈیرے دار نبی تھا. 8 بندوں نے ماڑی چنگی ہاں کی ہے، باقی مجمع یوں چپ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ڈیرے دار نبی تھے. ڈیرا بلڈنگ پکی ہونے کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے یہی ڈیرے داری ہے. جی بسم اللہ. کیا ہے؟ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرے داریاں جو ہے نا ان کا تعلق بیسیکلی ہے ہی دیہات سے، اور اگر دیہات والوں نے بات نہیں سمجھنی تو شہر کی جو پیٹرولنگ میں پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے کیا سمجھنا. بلکہ آپ ہی کے ڈسٹرکٹ سرگودا کی مجھے بات یاد ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں زاویہ جن کا پروگرام اشفاق احمد، جی اشفاق احمد، وہ کہتے ہیں میں ڈھیر ساری ڈگریاں باہر کے ملکوں سے ایجوکیشن تعلیم کی لے کے جب اپنے چک میں آیا تو بندے میرے پنڈ کے اسی چاچے سے مشورے لیتے تھے جس نے اسکول کا دروازہ ہی نہیں دیکھا. اشفاق احمد کہتا ہے میرے ذہن پہ بوجھ تھا، پڑھا لکھا میں ہوں، یہ انپڑھ بندے کی تقلید میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک دن طریقے سلیقے اس نے لوگوں کو بتانے کا اشفاق احمد مرحوم نے پروگرام بنایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پڑھا لکھا میں ہوں، اب مشورے چاچے سے نہ کریں مجھ سے کریں. تو کہتا ہے جب مطلب حقے کی واری چل رہی تھی اور جناب دارے میں سارا پنڈ اکٹھا تھا تو میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا اس بزرگ سے جو انپڑھ تھا جیسے لوگ مشورے کرتے تھے، میں نے طریقے سے سمجھایا نا لوگوں کو. کہتے میں نے کہا چاچا جی آپ کو پتہ ہے سائنسدانوں نے اتنی ریسرچ کر لی، اتنی ترقی کر لی کہ سائنسدان کہتے ہیں یہ جو مکھی اڑتی پھرتی ہے نا اس کی سینکڑوں آنکھیں ہیں، اس کا پورا وجود آنکھیں ہیں. مکھی کا منہ ادھر ہوتا ہے، آپ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں اڑ جاتی ہیں. لیکن دوسرا لفظ پتہ اشفاق نے کہا کہ اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے یہ بات کر کے میں نے کہا چاچا جی لیکن اب سنانا لوگوں کو تھا، بات چاچے سے کر رہے ہیں. چاچا جی لیکن آپ کو ان باتوں کا کیا پتہ، آپ تو اسکول گئے نہیں، آپ نے تو کالج دیکھا نہیں،
آپ کو یونیورسٹی کا پتہ نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اب لوگوں کو طریقے سلیقے سے، اشفاق احمد کہتے ہیں میں سمجھا رہا تھا کہ ڈگریاں ساری میرے پاس ہیں۔ اشفاق احمد کہتا ہے اس چاچے نے حقے کی نڑی پیچھے کر کے ایک ہی فقرہ کہہ کے مجھے ساری ڈگریاں واپس کر دیں۔ کہنے لگا پتر اشفاق احمد، تیرے سائنسدان مکھی کی سینکڑوں نہیں ہزاروں آنکھیں بھی بنا لیں، پر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ اتنی آنکھوں کے باوجود مکھی بیٹھتی پھر گندگی پہ ہے۔ رحمت فرمائے، بول پڑھا کرو یار، پریشان نہیں ہوتے بیٹا۔ جی مہربان، جی مہربان، جی بسم اللہ۔ لہذا دیہات میں بات جو ہے نا وہ کمال سمجھی جاتی ہے، کیونکہ کھلی فضائیں، زرخیز ذہن مجمع جب ہو تو بات کی قدر آپ نے نہیں کرنی تو وزیرستان والوں نے کرنی ہے۔ لہذا میں رک رک کے یہ بات سمجھا کے کر رہا ہوں۔ شہروں میں ڈیرے داریاں نہیں ہوتی، شہروں میں تو ہوٹل بھی موجود ہے، ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہے، وہاں پہ نیرے سویرے لیٹ نائٹ بھی کوئی مہمان جائے وہ کسی رشتہ دار کے نہ بھی جائے، ہوٹل کا کمرہ لے کے ٹھہر جائے۔ لیکن پنڈ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ چاکیہ پنڈ میں عصر کے بعد 5 بندے کھرا لب دے آ جان اور غروب کا ٹائم قریب آ جائے، پھر وہ 5 بندے پوچھ دے پھر دینے یہ تھے ڈیرے والا گھر کیڑا ہے۔ میں آسان باتیں کر رہا ہوں خطابت۔ ڈیرے والا گھر اس کو کہتے ہیں جو 25 بندوں کو بغیر اطلاع کے کھانا دے سکتے، یہ ہوتی ہے ڈیرے داری۔ اور آپ بہتر میری بات کو سمجھیں گے اور چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو گھرانے ڈیرے دار ہوتے ہیں ان کے تعلق بڑی دور تک ہوتے ہیں، ان کے تعارف ظاہر ہے جو 25-30 بندوں کو اچانک بستر بھی دے دے اور کھانا بھی دے دے، پھر تعلق تو بڑھیں گے نا، تعلق تو بنیں گے نا۔ یعنی 25 آدمی صرف زندگی میں 25 تھوڑے رہتے ہیں، پھر باتیں دور تک جاتی ہیں، باتیں دور تک نکلتی ہیں، باتیں ہوا اور فضا کے ساتھ سفر کرتی ہیں، پھر شہرت دور تک جاتی ہے۔ فلانا بندہ بڑا ڈیرے دار ہے جی، ڈیرے دار بندوں کی دوستیاں دور تک ہوتی ہیں۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، ساری زندگی بغیر مہمان کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا، ساری زندگی رکھو مولویوں کے سروں پہ قرآن، ابراہیم نے مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھایا ہے۔ اتنا بڑا ڈیرے دار نبی تھا، یاریاں دوستیاں ابراہیم کی بھی تھیں، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں۔ کوئی تو سمجھے یار، کوئی تو میری بات پہ دھیان دے۔ متوجہ ہیں جی آپ؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، درود کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میری دوستوں سے دستبستہ اپیل ہے، میں پورے علاقے کا مہمان ہوں، کہ اگر کچھ مسلکوں میں وقت کے ساتھ آذان کے مصرے بدلنے کی اجازت ہے تو حضرت ابراہیم کو قیامت تک راضی کرنا ہے، حضرت آدم انہوں بھی راضی کر لو۔ کبھی درود اس طرح پڑھ لو جب موج میں ہوتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی آدم وعلی آل آدم انکا حمید مجید۔ سننے والا مولوی تجھے تباہ کر کے رکھ دے گا، وہ کہے گا تیری مت ماری گئی ہے، آدم کی اولاد پہ درود نہیں ہوتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے مسلمان اندر سے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جی ہیں سرکار، جی مہربان، تشریف رکھ، تشریف رکھ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ درود صرف آل پہ ہے، درود ہو لال خان ولا کی آکھن لئی سوزیاں دا ہونا ضروری ہے۔ ہاں سمجھا کرنا یا علیہ آپ جی آپ زندہ ہو۔ مجمع سارا ذہنی طور پہ قریب ہے، بات ساری سمجھ میں آ رہی ہے، متوجہ ہیں سرکار آپ؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ درود ہوتا ہی آل پہ ہے۔ لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے، ہم قطعاً کسی کی توہین کا تصور بھی نہیں کرتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے، جو جس کا مقام ہے، جو جس کی حیثیت ہے اسے اس کی حیثیت۔ حد ہو گئی یار، ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا۔ کوئی تو سمجھو یار، کوئی تو میری بات پہ دھیان دیا۔
لہذا جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو. رسول اللہ کے پیارے صحابہ کا بہت رتبہ ہے، بہت مقام ہے، لیکن وہ صحابی ہیں. صحابہ کبار کا اپنا مقام ہے، اولاد کا اپنا مقام ہے. صحابہ کرام کا نام آئے رضی اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ آخر وہ صحابی رسول ہے. دین کے لیے ان کی قربانیاں، یہ ساری چیزیں میں قبول کر رہا ہوں. میں کوئی بیٹھک میں بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں مائک میں بات کر رہا ہوں. ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہماری صرف گزارش یہ ہے کہ آپ آئیے دیکھیں. میں ایک منظر، ایک تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں. صحابہ کرام میں سے ایک نام ہے. حدیث نبوی کا جب آپ مطالعہ کریں گے، بلکہ حدیث نہیں، احادیث نبوی کا، تو آپ کو ایک صحابی کا نام آئے گا. نگاہوں میں، آنکھوں میں آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، ذہن میں ان کی حیات آ جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پیغمبر پاک کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ 3 سال رہنے کا انہیں موقع نصیب ہوا. میں پوری احتیاط سے بات کر رہا ہوں. پورے 3 سال بمشکل بنتے ہیں. 2.5 اور 3 کے درمیان وہ ڈیٹ وائز اگر دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 3 سال وہ نبی پاک کی صحبت میں رہنے کا انہیں شرف نصیب ہوا. اور جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، علماء اسلام سے اب تسلی کروا لیں، رسول اللہ کے صحابی نے جو احادیث بیان کی ان کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے. کوئی 5300 کہتے ہیں، کوئی 5500 کہتے ہیں. رہے نبی کی سنگت میں 3 سال، حدیثیں 5500 بیان کر گئے. اور وہ صحابہ کرام جو نبی پاک کی صحبت میں 18 سال رہے، 19 سال رہے، 20 سال رہے، 21 سال رہے، 22 سال رہے، جو انہوں نے حدیثیں بیان کی، ان کی تعداد 100 سے اوپر نہیں جاتی. یار تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. جو 22 سال محمد کی صحبت میں رہ جائے وہ 100 حدیثیں بیان کرے، اور جو 3 سال رسول اللہ کے پاس بیٹھے وہ 5500 حدیثیں بیان کر جائے. تو ہمارے بھائی کہتے ہیں تم شیعہ جذباتی لوگ ہو، تم حقائق کے قریب نہیں آتے، تم حقیقت کو سمجھتے نہیں ہو، تمہیں واقعات کا علم نہیں ہوتا اور بولنا شروع کر دیتے ہو. تمہیں اصل واقعے کی خبر ہے کہ یہ ان کا حافظہ زیادہ کیسے تھا. انہوں نے رسول اللہ کا بچا ہوا دودھ پیا تھا. رسول اللہ کے بچے ہوئے دودھ کا اثر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکے. تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جو محمد کی زبان چوس کے جوان بن جائے ان کے مقابلے کیسے ہو رہے ہیں. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. متوجہ تو ہے سرکار آپ صاحبان گرامی خط. لہذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹس آل نبی کا ہے وہ کسی اور قبیلے کا نہیں ہے، جو مقام آل محمد کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. لہذا ابھی سے اپنے آپ کو بہتر کر لو، کیونکہ میرے اس ملک کے جو مستقبل ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو بچے ہیں، وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، جو طالب علم ہیں، یہی لوگ کل کے ڈاکٹر ہیں، یہی وکیل ہیں، یہی انجینئر ہیں، یہی منسٹر ہیں، یہی پرائم منسٹر ہیں، یہی آج کے بچے کل کے جسٹس ہیں، یہی بڑے ہو کے چیف جسٹس ہونے ہیں. انہوں ہونے تو کیوں نہ سدھی گل کر دیں تاکہ انہیں بات کی پٹھ صد کا پتہ چل جائے. رکھو سنبھال کے اپنے مذہب کو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کل میدان حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا. مہمان ہوں میں پورے علاقے کا، مشترکہ اپیل کر رہا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا میرے ذہن میں مذہبی نفرت نہیں ہے. ہم سب کو بھائی سمجھتے ہیں، سب کو دوست سمجھتے ہیں. بنیادی طور پہ میں پنڈ کا مزاج سمجھتا ہوں. ملک صاحب میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کہیں کہی ہے کہ پنڈ کا مزاج پتہ کیا ہے؟ مذہب کوئی بھی ہو نا، تمباکو کوڑا حکا ٹھیک ہو، بندے مذہب نہیں پوچھتے، واری لگانے بیٹھے. ان سے پوچھنے والے کون ہیں؟ حکے پہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہو، اپنے نبی کی اولاد کے ذکر پہ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. تو اس وقت میں ماتم کر رہا ہوں، اس وقت مجمع ماتم کر رہے. تمہارے مذہب میں ماتم جائز نہیں، ذکر تو جائز ہے نا. ہاں اگر ماتم تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے نہ کرو. ایک بندہ کہنے لگا جی وجہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی ماتم کیونکہ مشکل چیپٹر ہے، یہ جلدی سمجھ نہیں آتا. نماز روزہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے ہے. ماتم کا تعلق عشق سے ہے. شریعت آسان ہے، عشق مشکل ہے.
لو چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے, مشکلوں میں کوئی کوئی آتا ہے. شریعت آسان تھی, اس میں سارے نبی آ گئے. عشق مشکل تھا, سارے آ ہی نہیں سکے. ابتدا ابراہیم نے کی, مکمل حسین نے کر دی. لہٰذا ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں. ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی جب آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ماتم نہ کرو, تو اگر آپ شیعہ بھی ماتم نہ کرتے تو پھر تو اتحاد سوکھا تھا. آپ کہتے ہیں ماتم سمجھ میں نہیں آتا تو نہ کرو, تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی سانو سمجھ آ گئی. جی بہت شکریہ, آپ جی ہیں. کہنے لگا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تمہارے علماء ہی نے لکھا ہے, ہم نے تو تمہارے جو قصے نبیوں کے تم نے لکھے ہیں اس میں ہی یہ باتیں. کہنے لگا کون سی بات؟ میں نے کہا وہ آپ کو یاد ہے نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا بس وہی ہم سے ماتم کروا گیا وہ واقع. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بھی تفسیروں میں ہے کہ وہ آگ میلوں میں تھی, اتنی شدت تھی تپش کی کہ اس ایریا میں پرندے پرواز کرنے سے قاصر. دور درختوں پہ پرندے پیچھے بیٹھ گئے کیونکہ وہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی. اور ان بڑے بڑے پرندوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا پرندہ آگ کی طرف محو پرواز. ان پرندوں نے آپس میں مشاورت کی کہ اسے پتہ نہیں آگے حالات کیا ہیں, جل مرے گا, اسے بتا دو. اسے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے مطمئن لہجے میں کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. کہاں تک مجمع ہے زحمت فرمائیں, جہاں تک بھی آپ. اس نے کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. یہ پرندے کہتے ہیں تو آگ بجھانے جا رہا ہے, تیرے پاس انتظام کیا؟ اس نے اسی اطمینان سے کہا پانی ہے ہمارے منہ میں اور یہ پانی ہم نے آگ پہ ڈالنا. انہوں نے کہا تیرے منہ کے قطرہ پانی سے یہ اتنی لمبی چوڑی آگ بجھے گی؟ اس نے کہا مجھے بھی پتہ ہے میرے سے پانی پھینکنے سے آگ بجھے گی نہیں, لیکن قیامت تک یہ کہانیاں تو بن جائیں گی کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا. نہیں سارا مجمع دھیان نہیں دے گا, مجھے دکھ رہے گا. وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کے گروپ کا تھا, وہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا. میں نے کہا قبلہ کی بات یاد رکھیں, ہمیں اپنی نیکیوں پہ ناز نہیں ہے, ہمیں اپنی نیکیوں پہ فخر نہیں ہے, لیکن آپ کے علماء نے ہمیں کہا ہے کہ بندہ جو بھی کرے کندھے کے فرشتے اس کے نام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں. نیکی کرو نیکی لکھتے ہیں, بدی کرو برائی لکھتے ہیں. جب تیرے علماء نے کہا کہ فرشتے کندھے کی ہر چیز لکھتے ہیں, پھر میری قوم کے بچوں نے, بڑوں نے, بزرگوں نے, نوجوانوں نے بازاروں میں سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین یا حسین یا حسین کہہ کے, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کندھے والے فرشتے ہمارے نام کے ساتھ لکھ لیں یہ یزیدی مسلمان نہیں, حسینی مسلمان ہے. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. دل بطول کی تسکین ہے زیداری, کس نے کہہ دیا کہ توہین ہے عزاداری. زمانے بھر کو بتا گئی زینب رسم نہیں ہماری دین عزاداری. نعرہ حیدری. متوجہ ہیں سرکار آپ پریشان؟ لہذا نماز روزہ اس کا تعلق شریعت سے ہے, اور تعزیت اور ماتم پرسے کا تعلق عشق سے. شریعت میں کچھ چیزیں جائز نہیں, عشق میں جائز. یہ انصاریوں باسیاں میرے ٹائم چ نہیں جے لینی اور بھی تذاکر ہونے نے بعد پریشان تو نہیں ہو گئے. بہت شکریہ جیتے جاگتے دوست, نکھرا نتھرا مجمع, مالک بحق سیدہ آپ پہ رحم و کرم ہمیشہ نازل فرمائے. متوجہ ہیں جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں؟ نماز روزہ یہ سب چیزوں کا تعلق شریعت. شریعت میں کچھ چیزوں کی اجازت. اچھا جو بندے کہتے ہیں نا ماتم نہیں کرنا چاہیے, ہیں یہ بھی سچ ہے. یہ شریعت والے بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے دے رہے ہیں, انہوں نے اگلا عشق والا اسٹاپ دیکھا ہی نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ زیادہ جان کھائے نا, بہت زیادہ جان کھائے, کیونکہ میری قوم کے طلبہ و طالبات اسکول میں ہوں, کالج میں ہوں, بچے فیکٹری میں جاب کر رہے ہوں, مزدوری کر رہے ہوں, بازار میں, مارکیٹ میں,
دکان ہو تو بندے کچھ قسمیں اٹھا کے مطلب پھر رہے ہوتے ہیں کہ شیعوں کی جان کھاتے رہنا ہے، انہیں مصروف رکھنا ہے. یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. ہمارے مولانا میرے استاد بھائی تھے مولانا قاری جان محمد صاحب. ہاں میں بڑوں کی بات جب بھی کرتا ہوں ان کا نام لے کے، کیونکہ اس میں اصالِ ثواب کا پہلو بھی ہوتا ہے. جی بسم اللہ، بہت شکریہ. ہمارے استاد بھائی تھے، وہ بھی مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب کے سینئر شاگردوں میں تھے. میں حالانکہ اب خود شاگردوں والا ہوں، لیکن مجھے زیادہ لطف اس بات میں آتا ہے کہ رضوی صاحب مبلغ اعظم کے شاگرد، اور جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. تو قاری جان محمد صاحب کی مولانا جان ہی کھان لگ پہ مجلس سے پنڈ دی مسجد دے مولوی صاحب تقدیر مجلس سے چلے آئی. چنگا وقت سی ادو آ جاندے سن، ہن تے کسی دی نظر ہی لگ گئی. تو قاری صاحب مجلس شروع ہو، دو باری اٹھے. قاری صاحب ایک مسئلہ دسو. وہ قاری صاحب پھر اوراں پراں گل کر کے مجلس شروع کر دو. مولوی صاحب نا مولوی صاحب قاری صاحب آندے نا مولوی جی دسو کی پوچھنا ہے. انہوں نے کہا جی زنجیر قرآن چو کڈو. زنجیر قاری صاحب پنجابی مزاج کے بندے تھے، کہنے لگا مولوی جی میری مجبوری ہے، قرآن کاغذ دا ہے، زنجیر لوہے دینا. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. لہذا صاحبان گرامی قدر، جو بندہ آج کے بعد آپ سے کہے نا کہ ماتم قرآن سے دکھاؤ، اسے کہو کہ جس آیت میں لکھا ہوا ہے نا کہ تراویحیاں نہ پڑھیں تو روزہ نہیں ہوتا، اس آیت سے اگلی آیت میں ہے کہ ماتم بھی کیا گیا. جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. میری بات ظرف ہیں وہ لوگ جو غم نہیں کرتے. جی بسم اللہ. کم ظرف ہیں وہ لوگ جو غم نہیں کرتے، غم شبیر میں آنکھ کو پرنم نہیں کرتے. بہت تحقیق کے بعد ملا ہے ناصر کو ایک نکتہ، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں. متوجہ ہیں سرکار آپ؟ جن بندوں کو مطلب نیند مجبور کر رہی ہے، میں ان سے معذرت چاہ رہا ہوں، میری وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. مجھے اسپیکر پہ بولنا پڑتا ہے، وگرنہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بغیر اسپیکر کے مجلس پڑھوں اگر سونے والے بھائی ڈسٹرب نہ ہو. لیکن میری ان سے اپیل ہے، سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. ہاں مجلسوں میں نیند کرنا عبادت نہیں ہے. فریش بیٹھو، نکھرے نتھرے انداز میں، جو آپ کا اسٹیٹس ہے اسے برقرار رکھتے ہوئے میری بات پہ دھیان دیں. ہو سکتا ہے مجمع میں سے کوئی بندہ کہے کہ جناب ماتم فلان جگہ جی اپنے آپ کو پیٹنا نہیں چاہیے، اپنے جسم کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ جی قرآن کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہاں جان بوجھ کے اپنے آپ کو، میری طرف دیکھیں کوئی بات نہیں، جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ ماتم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی تو بات ہے. آپ زنجیر مارتے ہیں، زنجیر کا زخم گہرا لگ جائے، بندہ اپنے زخم سے مر جائے، تو اس میں تو خودکشی کے چانس ہیں. ماشاءاللہ باخبر مجمع میرے سامنے ہے. ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہے ان کے ساتھ اللہ نے کر کیا دی ہے. یہ محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہتے ہیں، اپنے خودکش عملوں کو شہادت 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 کہتے ہیں. سارے جواب دیا کریں. اب صاحبان گرامی قدر، ہاں یہ ممکن ہے کہ مجلس کے بعد کسی بھائی کے ذہن میں بات آئے کہ رضوی صاحب نے 2 فقرے کہے ہیں تقریر میں کہ نماز روزے کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے. تو ان دونوں چیزوں میں فرق اگر بیان کر دیتے تو ہمیں آسانی ہو جاتی. فرق بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ذکر شبیر کو دھماکوں سے دبانے والے، کتنے نادان ہیں شیعوں کو ڈرانے والے. عرش سے آج بھی آتی ہے صدائے مادی، تم عزاداری کرو ہمیں بچانے والے. نعرہ حیدری. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. اجازت ہے سرکار؟ کسی اور بھی پڑھنی ہے ربائی تے ویلے نال پڑھ لو. جناب ربائیاں تو میں نے نہ سارے تو زیادہ نہیں آن، میں تو اچھا چلیں بسم اللہ، کوئی بات نہیں. اصل میں پتہ ہے میرے سارے یاددار ہیں. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ خوبصورت ماحول ہے، پیارا مجمع ہے. جی ویسے اے امر آلیو اجازت امر مینو میں کہ مت مینو بھی نہ ہو گیا.
لو جی میں امر لے لے ہے، اب مجھے اجازت ہے. شریعت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ ہر ذہن برداشت نہیں کرتا. فرق میں بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اپنے آپ کو اپنے ذہن، آپ تو مولا ہی، آپ تو مضبوط ہیں، آپ تو ذہنی طور پہ مضبوط رہیں گے. لیکن کچھ بندے جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب ریاض رضوی نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، لیکن میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار ہوں، اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، میں کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے، شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے. متوجہ یار، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. جی بسم اللہ. یا رسول اللہ، یا علی. مردہ مشترکہ بلند آواز سے، بلند آواز سے جواب دیں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. قیمتی بات ہے، بہت قیمتی. شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے. ہائے 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 ہائے. میری یہ شریعت کے مسافروں سے اپیل ہے کہ آپ شریعت تک رکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کہتے ہیں شریعت میں یہ حرام ہے، شریعت میں وہ حرام ہے. زندہ باد، زندہ باد. بے خطر ہمیں کہتے ہو کہ جی اپنے جسم کو تکلیف نہ دو. روکو علامہ اقبال کو، روکو مصور پاکستان نے حضرت ابراہیم کی اور نمرود والے اس معاملے کو کس طرح کہا. اقبال لکھتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. متوجہ متوجہ ہماتن متوجہ سرگودا والو. شریعت کہتی ہے اپنے جسم کی حفاظت کرو. شریعت کہتی ہے جسم کی حفاظت کرو. بے خطر ہے. لو اگلا فقرہ کہہ رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ ہر چیز آپ سمجھتے ہیں اور باریکیوں کی قدر بھی آپ کرتے ہیں. شریعت اور عشق میں فرق. شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہیں، عشق میں جائز ہیں. لو اب چپ رہو گے مجھے مزید صدمہ اور دکھ ہوگا. رک رہا ہوں تاکہ ذہنی طور پہ سارا مجمع قریب ہو جائے. کچھ چیزیں شریعت میں منع ہیں، عشق میں جائز ہے. آدم سے لے کے تیرے نبی تک ہر نبی کی شریعت میں بیٹا ذبح کرنا حرام تھا، عشق میں جائز ہے. سرگودا والوں قدر کرو گے فکروں کی. روکو اللہ کے نبی ابراہیم کو. شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے. نماز کا تعلق شریعت سے ہے. مصلی پہ آؤ، دل لگاؤ مصلی سے. یہ بھی کمال، ایک عجیب کیف، سرور، لطف ہے مصلی پہ. میرے وطن میں یہ الگ بات ہے کہ نماز میں 3 منٹ لگتے ہیں، دعا پہ 9 منٹ لگتے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنے. ماشاءاللہ لٹریری بچے، نوجوان، بزرگ، پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے میں. ہسٹری آپ کے ذہن میں بر صغیر پہ ہندو پاک جب یہ ہے کہ سارا خطہ ہوتا تھا تو مغلوں کی بھی حکومت رہی ہے. مغل بادشاہوں، اکبر بادشاہ اپنے دربار میں مصلی بچھائے ہوئے نماز میں دعا میں مصروف تھا. ایک سائل بادشاہ سے کچھ مانگنے آیا، بادشاہ کو مصروف دعا دیکھا، واپس جانے لگا تو بادشاہ کی نظر پڑ گئی. اس نے غلام سے کہا اس روکو، یہ کوئی ضرورت مند حاجت مند آیا تھا. اس روکا گیا. بادشاہ نے پوچھا تم آئے بھی تھے اور بغیر کچھ کہے مانگے واپس جا رہے ہو؟ اس بندے نے اخیری کر دی. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، آگے آپ کو بھی مانگتے دیکھا. متوجہ یار، آپ جی ہیں، آپ میری بات آپ سمجھ تو رہے ہیں نا. لہذا بادشاہ میں نے فیصلہ کر لیا، پھر آپ سے کیا مانگنا، اسی سے مانگتے ہیں جس سے بادشاہ بھی مانگتے. ہاں لہذا شریعت میں اللہ سے مانگو. کون روک رہا ہے تمہیں؟ ہر وقت مانگو، ہر پل مانگو، ہر دم مانگو. اللہ گھر نہیں ہے گھر دے دے، زر نہیں ہے زر دے دے. اللہ کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. سارے بندے شاید لطف نہیں لیں گے اس بات.
مطلب اچھی بات ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے ہر پل مانگو، یا اللہ اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، بیٹیاں ہیں بیٹا دے دے، بیٹا دی ہے، مالک صحت دے دے صحت دی ہے، زندگی دے دے زندگی دی ہے، تعلیم دے دے تعلیم دی ہے، ڈگریاں دے دے ڈگریاں دی ہیں، نوکری کوئی دعا رہتے نہیں جگہ، اچھی بات ہے یار، مانگو ہر وقت مانگو، شریعت ہے، اللہ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا؟ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے، لیکن عشق میں خدا کہتا ہے ابراہیم اسماعیل مجھے دے دے۔ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں میرے بھائی، لہذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے، اس وقت ہم ماتم نہیں کر رہے، آپ ذکر میں تشریف لائیں، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے، ذکر ہر مسلک میں جائز ہے، ذکر ہر فقہ میں جائز ہے، اور اس ذکر کے حوالے سے میری اپیل ہے، کائنات کا واحد قبیلہ آل نبی کا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں اسی بات پہ پھر آ رہا ہوں، اس حیثیت کا کوئی اور خاندان ہے ہی نہیں، اس حیثیت کا کوئی اور قبیلہ نہیں ہے، یہ واحد خاندان ہے جو اللہ سے اتنے قریب ہے۔ لو چپ رہو گے مجھے پھر افسوس ہوگا، دنیا جنہیں اپنا مرشد سمجھتی ہے نا، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ لہذا وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، نماز میں جن پہ درود پڑھا جائے، جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے، جب ان کا نام لینا پڑے تو انہیں رضی اللہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ درود والے ہیں، بھول کے بھی ایسا نہیں کرنا۔ رضی اللہ حضور کے صحابہ کو کہتے، اور رضی اللہ کی نماز بھی نہیں ہوتی جب تک وہ بھی آل نبی پہ درود نہ پڑھ لیں۔ لہذا صحابہ کبار ہیں، رضی اللہ ہیں، رضوان اللہ ہیں، لیکن یہ فرق جو ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، صحابہ کبار کا نام آئے تو رضی اللہ کہنا ہے، لیکن جب اولاد محمد کا نام آئے پر علیہ السلام کہنا۔ اور اگر جی بسم اللہ، آپ آرام سے پڑھیں گے، تقی خان کے آنے تک آپ پڑھیں گے، وہ تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں۔ جی مالک آپ کو زندگی دے ہو، بس ٹرک پیچھے کدھر ٹریفک چ پھنسے ہوں تو میں پڑھی لگا جانا، میں نے اپنا ٹائم ہی پڑھنا ہے، میرے اگلے بھی شیڈول ہیں، وہ آ جائیں گے خان صاحب، جی آ جائیں گے، مالک انہیں زندگی دی، آ جائیں گے، میرے بھائی ہیں بھتیجے ہیں، وہ پہنچیں گے انشاءاللہ پہنچیں گے، لیکن کسی بندے نے نہیں آکیدہ جی دوجے ہونا ہے تو عہدوں تک پڑھ دے رہا ہے، نہیں ایسا نہیں، تو لال خان بلوچ سیانہ آدمی ہے یار، متوجہ ہیں سرکار؟ اچھا بہت شکریہ سرکار، محبت ہے آپ کی، صحابہ کبار کو رضی اللہ کہتے ہیں، اولاد محمد کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ میں چھوٹی سی بات آپ سے کلیئر کر دیتا ہوں جن بندوں کے ذہن پہ بوجھ ہے، مجھے یاد ہے کسی مجلس میں میں نے یہ بات کہی، اب جگہ ذہن میں نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے صداری اتنی زیادہ ہے کہ ذاکر مولوی پورے نہیں آ رہے، تو جلدی ہوتی ہے، اترتے ممبر سے مجلس گاڑی میں بیٹھے اور چلے، میں گاڑی میں بیٹھا تو ایک بندے نے کہا جی وہ بزرگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا گاڑی روکو، میں نے مولوی صاحب سے بات کرنی۔ وہ بندہ مطلب قریب آ گیا، میں نے کہا جی حکم جی، کہنے لگے جی میرے ڈیرے تھے آواز آ رہی تھی مجلس، یہ آپ نے کہا ہے کہ امام حسن حسین کو رضی اللہ نہیں کہتے؟ میں نے کہا، کہنے لگا ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں، ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں، ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا شکر ہے جی تساں نبی پاک دی عزت نہیں کی تھی، نہیں پیچھے نہ رہو، ہاں میں نے کہا شکر ہے آپ نے نبی کو رضی اللہ نہیں کہہ دیا، کہنے لگے نہیں ہم اتنے بھی جاہل نہیں ہیں، اتنے بے وقوف نہیں ہیں، نبی کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی پہ تو درود پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھتے ہیں انہیں رضی اللہ نے، آپ اٹھائیے قرآن مجید اٹھائیں، خدا فرماتا سلام علی آل یاسین،
اللہ فرماتا ہے یاسین کی اولاد پہ ہمارا سلام ہو. اور امام حسین کو بے شک رضی اللہ کہہ لو، لیکن پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ یاسین کون ہے. اب جو یاسین کی اولاد ہے ان پہ اللہ کا سلام ہے، اور جن پہ اللہ کا سلام ہے وہی علیہ السلام ہے. مجھے تو مطلب دوستوں کی سمجھ نہیں آتی. توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسالت پہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. قرآن کے 30 پاروں پہ ملک صاحب ہمارا ایمان ہے، جنت دوزخ پہ ہمارا یقین ہے، توحید رسالت پہ ہمارا ایمان، نبوت پہ ہمارا ایمان، نبیوں کی نبوتوں پہ ہمارا ایمان، قرآن کبریا کی کلام ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، ہر چیز پہ ہمارا. رہ گیا معاملہ صحابہ کرام کا، جن نے جوگے اسی ہیں انہوں نے بھی مننے. مجھے پونا گھنٹہ ہو رہا ہے، میں نے کوئی کسی کو گالی دی ہے؟ ہاں میں نے کسی کی توہین کی ہے؟ لیکن میں یہ بات بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی اہل اسلام جو ہیں وہ ہم سے زیادہ صحابہ کرام کو مانتے ہیں. میں بالکل کھری بات کر رہا ہوں، کوئی دو نمبری نہیں ہے اس میں. ہم مسکین جنہیں جو گے ہم مانتے ہیں، لیکن ہم سے بھی زیادہ دنیا مانتی ہے. مانتے ہم بھی ہیں. اگر کہو کہ شیعہ نہیں مانتے، پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جس انداز میں ہم نے مانا ہے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ عزت ہے صحابہ کرام کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. بولو سرگودا والوں میری تائید کریں گے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. جی مہربانی، جی مہربانی، آپ جی ہیں. یہ عزت ہے صحابہ رسول کی، یہ تحفظ ہے صحابہ کرام کا. کتنی عجیب صورتحال ہے. آدھی سے زیادہ دنیا تیرا ٹی وی دیکھتی ہے، ٹی وی چینل پہ. اب کہیں تو کس سے کہیں، کو بندہ یہ نہ کہے کہ شاید شاہ جی کو کوئی شکوہ ہے مولویوں سے. نہیں، برادری سے شکوے کیا کرنے ہیں بھائی. لیکن افسوس اس بات کا ضرور ہے کہ جو مولوی ساری زندگی بچوں کی جان کھاتے تھے، تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے، ان ٹی وی چوں نکل دے نہیں. بچوں یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ کہا کرتے تھے نا فوٹو کھچوانا اسلام میں حرام ہے. اب صرف فوٹو نہیں کھچواتے، ٹی وی پہ آنے سے پہلے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کروانا پڑتا ہے. ہاں واقعی آپ کو مولا مطلب قریب سے دکھائے کسی ٹی وی چینل پہ، آپ کے اگر کوئی دوست یا عزیزوں کے اگر آپ کو رابطہ کسی کی معرفت ہو جائے تو آپ کو ٹی وی سینٹر پہ ایک میک اپ روم نظر آتا ہے. وہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، اس میں شریعت والے بھی جاتے ہیں. کیمرے کے سامنے آنے کے لیے 2 نمبر نور ادھار لیتے تھے. 2 نمبر. اور ان ٹی وی والے دانشوروں سے میری اپیل ہے کہ اب تمہارا ٹی وی آدھی دنیا سے زیادہ زمانہ دیکھ رہا ہے. آپ اسلامی ٹی وی پہ لیکن جائیں تو کہاں جائیں. معاشرہ اتنا سپیڈ سے چل رہا ہے کہ خدا کی قسم ان کی تو پیغمبروں پہ بریکیں نہیں لگتی. کوئی بندہ تیرے سرگودا، جھانگ، فیصل آباد، چنیوٹ، ربوہ، دوجا نا کی یہ چناب نگر، وہ ساڑھے اسے علاقے شہر سی چوڑ کا نا او دا ہونا فاروق آباد. بھئی کی تکلف کیتا جی. مہربانی. پیغمبروں پہ بریکیں نہیں لگتی. رسول اللہ کو اپنے جاتا. ماشاءاللہ جید مجمع میرے سامنے ہے. کبھی زندگی میں آپ نے سنا ہو کہ کوئی اہل اسلام مولانا یا کوئی سیانہ بندہ آپ کے چھالی اڈے پہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ جیسا ہوں؟ ہم تو مسکین لوگ ہیں، ہم تو ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. لیکن کوئی مسلمان آپ نے دیکھا ہے؟ اور یار بولو میری طرف دیکھو، پریشان ہو رہے ہیں آپ. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بندے نے یہ جرت کی ہو، یہ ہمت کی ہو؟
میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں رسول اللہ کو اپنے جیسا کہنے والے ہم کئی بندے اس ملک میں دکھا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو اپنے جیسا نہیں کہتے، محمد کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ ابو بکر کون ہے جی؟ محمد کا نوکر ہے، لیکن نوکروں جیسا بن نہیں سکا، اور نبیوں کے سردار کی برابری کر رہے ہو یار۔ لہذا میری ان اسلامیان سے اپیل ہے، مفتیان دین سے اپیل ہے کہ شیعوں کی ضد میں اپنی قبر تاریک نہ کرو، شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت ویران نہ کرو۔ آپ ٹی وی پہ اگر اسلامی میک اپ اور اسلامی گیٹ اپ میں اسلامی چینل پہ بیٹھ کے آپ یزید کو رضی اللہ کہیں گے نا تو یہ شیعوں کی ضد نہیں ہے، آپ توہین صحابہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، آپ توہین صحابہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یزید کو اگر رضی اللہ کہا تو جو انگریز یا غیر مسلموں کے بچے آپ کی تقریر سن رہے ہیں ان کے ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ شاید مسلمانوں کے رضی اللہ اسی طرح کے ہوا کرتے تھے۔ نہیں، سارا مجمع میری بات نہیں سمجھ سکا، لہذا میں سید مہمانوں کے منت کر رہا ہوں، یزید کو رضی اللہ نہ کہو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ اوہ ہوئے ہوئے متوجہ صاحبان گرامی قدر، یا علیہ، ہم صحابہ کبار کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم صحابہ کبار کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، اور میں پورے یقین اور اعتماد کی فضا میں کہہ رہا ہوں ہم بھی مانتے ہیں صحابہ کو، عزت ہم کرتے ہیں، یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی، یہ عزت ناموس صحابہ کا تحفظ اس میں ہے کہ یزید کو ہم نے کبھی رضی اللہ یا یزید کو ہم نے کبھی رحمت اللہ نہیں کہا، ہم نے گنجائش ہی نہیں دی۔ اور ایک بات یاد رکھو، کچھ بندے کہتے ہیں جی یزید قتل حسین کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ کوفے کے گورنر نے اپنی من مرضی کر کے قتل کر دیا، بچوں کے ذہنوں میں غلط فہمی بٹھاتے ہو، اور میں تیرا یہ ذہن کلیئر تیرے بچوں کا کرنا چاہتا ہوں، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، اس کا کردار پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے۔ ہائے 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 ہائے، اوہ ہوئے ہوئے، بات میں نے بہت بڑی آپ سے کہہ دی، ہر ذہن شاید نہ سمجھ سکے اس بات سے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ لہذا منت کر رہا ہوں، دوستانہ ماحول میں مشورہ بھی دے رہا ہوں، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ صحابہ کبار کا اپنا مقام ہے، اولاد محمد کا اپنا مقام ہے۔ انتہا ہو گئی ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ، امام حسن رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ۔ ایک بندہ کہتا ہے جی ہمیں ساری زندگی فرق ہی نہیں پتہ چلا، چلو میں 2 منٹ باقی ہے میں سمجھا دیتا ہوں۔ منبر کوفہ پہ علی بادشاہ کا خطاب جاری تھا، ماشاءاللہ خوبصورت ماحول، مسجد کوفہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ مولا کائنات نے توحید کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا، ابھی رسالت کا تذکرہ جاری تھا، یہ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اٹھ کے کہتا ہے یا علی، نبی کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، مجلسوں میں ریگولر جو آتے ہیں انہیں وہ حدیث زبانی یاد ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی ایک لفظ بولوں گا آپ ساری حدیث پڑھ جائیں گے، کنت نبیم، میں کوئی سکھا کے آیا ممبر پہ، یہی سبب ہے شیعہ بچے مجلسوں میں آتے ہیں، ذاکر مولوی کی بات کوئی مطلب ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، دوسرے کو سنا کو بات اس کی ذہن میں بیٹھ گئی، اپنے اسکول کالج اکیڈمی یونیورسٹی میں پروفیسر ٹیچر بیٹھے میں تو ہمارا بچہ درمیان سے کوئی اس طرح کی بات کر دے تو پھر وہ سارا گروپ ایک دوسرے کو پتہ ہے کیا کہتا ہے، شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں۔ کوئی اسپیشل ٹریننگ نہیں ہے، یہی ٹریننگ درس آل محمد ہے، یہی مجلس ہے، یہی مجلس حسین جو ہے، یہی ٹریننگ ہے۔ اپنے بچوں کو آپ بھی اگر چاہتے ہیں انہیں شعور آئے تو انہیں مجلسوں میں آنے کی اجازت دے دو۔ اب تو مجلسوں میں آنے سے نکاح بھی نہیں ٹوٹتے۔ یہ بھی سنا میں نے کیا کہا ہے، اب مجلسوں میں
یہ اب کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادھر نا ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ سے اگلا ضلع سیالکوٹ ہے، وہاں ایک مولانا کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا، اچھا تو بڑا گہرا اچھا کھی لال خان، میں چاہنا میں لمبے پڑھتے رہو. اچھا اچھا ٹھیک، تعمیل کروں گا یار، منٹ گننے پہنے تینوں رہے متوجہ ہیں سر. مولانا کے اپنی بیوی سے جھگڑا، وہ اچھا وقت تھا بھائی، اب تو جھگڑا بیویوں والا ویسے ہی، اب تو پنجاب حکومت نے قانون ہی ایسا پاس کر دیا ہے کہ ہون تے بندے بیوی نو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے بے آلو کچے کیوں رکھے نے. ہاں تو یہ بھلے وقتوں کی بات ہے. تو مولانا کا اپنی بیوی سے اختلاف تھا اور بیوی چاہتی تھی مجھے طلاق دے دے، قبلہ نہیں دیتے تھے، کہتے تھے طلاق بھی نہیں دینی تے رکھنا بھی انجے ہی تینوں کنی کال ہے بلوچ صاحب. وہ مولوی صاحب کو گھر کی لڑائی یاد نہ رہی، جو مسجد کے ساتھ ہی تو رہائش تھی. مولوی صاحب نے غصے میں کہا شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. مولوی صاحب کی بیوی برقع پایا نال دے چک مجلس سے چھوڑ کیا ہے رولا مکا. مشترکہ جواب دیں گے. اجازت تو ہے نا میں بات جاری رکھوں. قبلہ جمعہ پڑھا کے گھر آئے، چلو اختلاف اپنی جگہ لیکن گھر کی رونقیں تو انہی سے. مولوی صاحب کو گھر اجڑا نظر آیا، سونا ویراں کڑتے الجھتے، کبھی ہائپر کبھی لو. شام کے ٹائم وہ بی بی گھر آئے، ابھی دروازے پہ تھی، گلے پڑ گئے، تو میری اجازت کے بغیر گئی کہاں تھی؟ جب قبلہ نے اس لہجے میں تو کہہ کے بلایا نا، اس بی بی نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تجھے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز کسی نے بھی نہیں سکھائی. وہ قبلہ تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ عورتیں کہاں سے آ گئی بھائی، تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو. اس نے پنجابی میں کہا کدی ہوں سا. قبلہ اور پریشان ہو گیا، کہنے لگے نہیں بیگم تو شریعت نہیں سمجھتی، جب تک ہم طلاق نہیں دیں گے تم ہماری بیوی رہو گی. انہوں نے کہا قبلہ اپنا حافظہ ٹھیک کرو، آپ نے آج جمعے میں کہا ہے مجلس شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں میری مجلس نہیں سنی، میں لنگر بھی کر کے آیا. آپ جی جب قبلہ نے اس علاقے کا نمائندہ مجمع، جب مولانا نے اپنا گھر اجڑتے دیکھا، فتوے میں گنجائش بنا لی کہ ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. لہٰذا میری اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو عالم نبی کے ذکر میں اب آنے کی اجازت دو. تیرے بچے، تیرے طلبات، تیرے طالبات مجلسوں میں آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ عیسائیوں سے بحث کیسے کرنی، مرزائیوں سے بات کیسے کرنی. تو وہ بات اجازت تو ہے میں یہ بات مکمل کروں. منبر کوفہ پہ مولا کائنات جب خطاب کر رہے تھے تو وہ حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کن تو نبی یموا، بول پڑھو یار، آدم بین المائے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں تھا. تو اس بندے نے کھڑے ہو کے نا مولا کا خطاب جاری تھا، تو اس نے کہا کہ سرکار ایک لمحے کے لیے میں اپنے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ حضور نبی الانبیاء کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ سکی. اب بات صرف گہری نہیں، بہت باریک ہے، اللہ کرے آپ لطف لے لیں اور آپ سمجھ جائیں. علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ کھڑے ہوئے بندے نے کہا کن تو نبیم و آدم بین الماء والتین. منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کن تو ولیم و آدم بین الماء والتین. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، سارے جواب دیں. یہاں
علی جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جیے جی سایہ قائم رکھیں آپ زندہ و سلامت علی فرماتا کنت ولیم و آدم بین الماء والتین آدم ابھی پانی و مٹی والے پروسیس میں تھا وہ نبی تھا میں ولی تھا اچھا جو بندہ جی بسم اللہ مہربانی جی یا علیہ جو بندہ کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا جب علی بادشاہ نے کہا نا کن تو ولیم و آدم اس بیٹھے ہوئے نے گٹے اس کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ جی بسم اللہ متوجہ ہیں سرکار آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے اے ہون میرا شناختی کارڈ سرگودے دا بنا لو متوجہ ہیں سرکار آپ لیکن جس بندے نے سوال کیا تھا نا کہ نبی کی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی جب مولا کائنات ولایت پناہ آقا نے کہا نا کن تو ولیجن آدم و بین ہوئے تو بندہ سنبھل گیا سنبھل کے کہتا ہے یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے اس کا مطلب ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتا بھی صرف آپ ہی سکتے ہیں متوجہ سرکار آپ جیے مہربانی یا علی وہ بتا بھی صرف آپ ہی سکتے ہیں علی فرماتا پوچھنا کیا چاہتے ہو کہنے لگا حضور جب کچھ نہیں تھا سرکار فرماتے میں نبی تھا جنہیں رضی اللہ علیہ السلام کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا جب کچھ نہیں تھا وہ فرماتے میں نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں تو تھے کہاں تو رہے کہاں علی فرماتے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے میں کچھ حجاب بنائے ان حجابوں میں محمد کے نور کو رکھا حجاب قدرت حجاب عظمت حجاب عزت حجاب حیبت حجاب رحمت حجاب نبوت حجاب کبریہ حجاب منزلت حجاب رفعت حجاب سعادت حجاب شفاعت علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا کسی پردہ میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا کسی پردہ میں سبحان العظیم العظم پڑھا کسی پردہ میں سبحان من یزول الاشیاء ولا یزول کی تصویریں پڑھی علی فرماتے ہیں پردوں میں نبی کے نور تصویریں بیان کر چکا اللہ نے اسی نور کے صدقے کچھ دریا بنائے ان دریاؤں کی تہ میں اس نور کو اترنے کا حکم دیا سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا علم کے بعد دریا حلم میں اترا حلم کے بعد دریا زہد میں اترا زہد کے بعد دریا تقوی تقوی کے بعد دریا خشیت خشیت کے بعد دریا سیانت سیانت کے بعد دریا انابت انابت کے بعد دریا مزید مزید کے بعد دریا صبر صبر کے بعد دریا رضا رضا کے بعد دریا وفا وفا کے بعد دریا حیا حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق کی اول ہے تو ہی مخلوق کی اول ہے تو ہی ختم الرسل ہے تو ہی مخلوق کی اول ہے تو ہی ختم الرسل ہے اللہ خطاب دیتا گیا تیرا نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا گیا جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا اس نبی کے جسم پاک سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے میری یہ علماء سے اپیل ہے خدا را ہمیں اتنا بتا دو جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیتے ہو حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں آپ جیے آپ جیے آپ جیے جس کی ضلع میں آتش دوزخ حرام ہے جس کی ضلع میں آتش دوزخ حرام ہے نام اس کا
भाई हुसैन अलैहिस्सलाम। नारे ये भी सुन। जो हुजूर के पसीना से बने उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हो, और जिसके बारे में मोहम्मद कह दे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मुसलमानों, तुम हुसैन को तख्ते खिलाफत पे ना बिठाते, लेकिन गरीब की लाश पे घोड़े तो ना दौड़ा देते। आबाद रहो, सैयदा राजी हो जाए। हुसैन की माँ तेरा गिरिया कबूल कर ले। ये गिरिया की आवाजें कभी भी जाया नहीं जाएंगी। इसकी अहमियत का पता तुम्हें कब्र में चलेगा। ये आंसू तेरी कब्र के अंधेरों को दूर करने का वसीला बना। दुआ है अल्लाह तुम्हें जाती गमों में कभी ना रुलाए। एक लफ्ज कह रहा हूं, औलाद हर किसी को प्यारी होती है। पर्दे में कहीं मेरी बेटियां बहनें अगर हैं वो भी गवाही देंगी, आप मेरे बुजुर्ग भाई भी गवाही देंगे कि औलाद वालिदैन को सारी ही प्यारी लगती है, लेकिन मन्नतों वाले बच्चे ज्यादा प्यारे लगते। पता नहीं मैं समझा सका हूं या नहीं। सकीना तेरे मौला हुसैन की मन्नतों वाली औलाद है। तो मैं सदके सैयदा तेरा मातम कबूल कर ले, हुसैन की माँ तेरा मातम कबूल कर ले। सकीना तेरे मौला की, सकीना तेरे मौला की। बस मेरे भाई रोक ले, इसका हाथ पकड़ ले। सकीना तेरे मौला हुसैन की मन्नतों वाली औलाद। तहज्जुद की नमाजों में कहता था, मेरे अल्लाह मुझे वो बेटी दे जो मेरे बगैर जिंदा ना रह सके और उसके बगैर मैं ना जी सकूं। आबाद रहो। देखिए शाम तक मजलिस रहेगी, शाम तक पढ़ने वाले साहबान काफी हैं। और जब जाहिर है आबाद घरों वालों ने अपने घरों को जाना, मजलिस खत्म होगी, आप अपने अपने घरों को जाएंगे। सैयदा की उजड़ी हवेली का सदका, तेरे घरों को किसी की नजर ना लगे, तेरी हवेलियां सलामत रहें। आबाद घरों वाले हो ना, अपने घरों को जाने की तैयारी करोगे। और आप अभी इसी छोटी सड़क पे हो, अंधेरा हो जाए और किसी मोमिन का दामन को 4, 5, 6 साल की बच्ची पकड़ के कहे, मैं अपने बाबा के साथ मजलिस में आई थी, रश में मेरा बाबा नहीं मिल रहा, मुझे अकेली को घर के रास्ते का भी पता नहीं, मैं किधर जाऊं। रोती आंखों से मुझे बताओ, उस बच्ची को तसल्ली दोगे ना कि बेटा तू जरा भी फिक्र ना कर, हम तेरे बाबा को तलाशते हैं, तुझे तेरे घर पहुंचाएंगे। इसका मतलब है अगर कोई बेटी बाप का पता पूछ ले उसे मारना नहीं चाहिए। आबाद रहो। सैयदा तेरा मातम कबूल कर ले। मख्तल की रिवायतें कहती है, सकीना ने एक सिपाही से इतना पूछा, या शेख हाल रहा था अभी कहीं तूने मेरा बाबा देखा है? और सिपाही वापस आके कहता है, तू बेटी किसकी है? सैयदा के मुंह से निकला, हुसैन बादशाह की। हुसैन का नाम आना था, मुझे माफ कर देना, इस जालिम के हाथ का वजन ज्यादा था। सकीना से संभला न गया, गरम रेत पे गिर गई, रो के कहती है, बाबे का पूछती हूँ तो तमाचे मारते हो, कहीं तूने मेरा आलमों वाला चाचा भी नहीं देखा?